عید الفطر عید کا لفظ عود سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے لوٹ آنا۔ کیونکہ عید کا دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے مسلمان روزے رکھتے ہیں اور رات کو تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے میں گناہوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ اس دن کی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن خوشی کے دن کو منانے کا طریقہ نماز عید الفطر کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ دن اسلام کے ماننے والوں کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں اور جوانوں اور عورتوں کے لیے یکساں طور پر تازگی کا پیغام لاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس دن سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام گناہ گار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عید الفطر کی ادائیگی سے قبل اسے ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر روزے دار کی طہارت ہے اور ماہ رمضان کے شروع میں ہی ادا کر دینا چاہیے۔ اگر تاخیر سے ادا کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر پیشگی ادا کیا جائے گا تو روزے دار کو گناہوں کے ہونے سے بچاتا ہے۔ کیونکہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس لیے اسے عید الفطر بھی کہتے ہیں۔ امیر اور غنی اس دن غریبوں مسکینوں کو صدقہ فطر دے کر اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اور اس دن امیر غریب کالا گورا ہر شاہ و گدا سب مل کر ایک ہی میدان میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور اپنی عبادات کی قبولیت کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ مسلمانوں آؤ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، جو اپنے کرم و احسان سے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رات کی عبادت کا حکم ہوا، تم نے پورا کیا۔ تمہیں دن کے روزے کا حکم ہوا، تم نے وہ بھی پورا کیا اور اپنے رب کی فرمانبرداری کر کے دکھائی۔ اب اپنے انعامات لے جاؤ۔ پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، لوگوں، یقیناً تمہارے پروردگار نے تم سب کو بخش دیا، جاؤ تم کامیاب و بامراد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ دن یوم الجائزہ انعام کا دن ہے، اور آسمان میں بھی اس دن کا نام یوم الجائزہ ہے۔ عید کی سنتیں۔ عید کے دن کی کل 12 سنتیں ہیں۔ نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا، حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کے دن غسل کیا وہ سور پھونکنے کی دہشت سے امن میں ہو گیا۔ خوشبو لگانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کے دن خوشبو لگائی اس کو دوزخ کی آگ مس نہ کرے گی۔ مسواک کرنا، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔ عید گاہ کو جانا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے راستہ بدلنا۔ عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر کا آہستہ پڑھنا اور عید گاہ میں پہنچ کر ختم کرنا۔ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر دینا۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا۔